اس سب کانٹیننٹ میں جو تہذیب ازا اور نصاب ازا مقرر ہے، اس کے اعتبار سے ابھی ایام ازا کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ایام ازا کے معنی ہیں کہ ہمیں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، ان کے غم کو زندہ رکھنا ہے، ان کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے، ان کی معرفت کو عام کرنا ہے۔ سرکار سید الشہداء کو اپنی جاگیر بنا کے نہ رکھیے، مجھے ایک ہندو شاعر بلکہ ایک سکھ شاعر کے یہ دو مصرے اکثر یاد آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اردو شعر و ادب ہی میرا بھی اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں تمام اردو کے شعراء اور ادباء سے روابط بھی تھے، اور اردو کا ایک ادبی مجلہ بھی میں مرتب کرتا تھا، ایڈٹ کیا کرتا تھا، ادبی کائنات کے نام سے۔ تو کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب سے میرا خود ذاتی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی جذبے کے ساتھ سنایا کرتے تھے اپنے اشعار، جس میں یہ بیت بہت مشہور ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خاتمیت پر فائز ہیں۔ مقام خاتمیت پر فائز ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام بشریت کے لیے ہیں۔ آدم کی اولاد، نوح کی امت، موسیٰ کی امت، ابراہیم کی امت، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ان کی امتیں، حضرت عیسیٰ کی امت، اور قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر کے لیے وہی ہادی و رہبر و رحمت ہوگا جو مقام خاتمیت پر فائز ہوگا۔ مقام خاتمیت پہ فائز ہونے کے کا لازمہ یہ ہے، یہ ہمارا شرف ہے کہ ان کے کلمہ گو ہیں، یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم ان کے کلمہ گو ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکر کا مقام ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں، ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقام شکر ہے۔ تو جس طرح آپ کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی ولایت اور آپ کی امامت اور آپ کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اسی طرح آپ کے اہل بیت کا فیض و کرم عام ہے سب کے لیے۔
وہ تمام ذوات مقدسہ جو آن حضرت سے منیت کا رشتہ رکھتی ہیں، جن کے لیے رسول نے کہا منی، یہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، علی منی وَأَنَا مِنْ، حسن منی وَأَنَا مِنْ، حسین منی وَأَنَا مِنْ، یہ تینوں تعبیریں موجود ہیں روایات میں۔ یا علی انت منی وانا منک وانت ولی المؤمنین بعدی، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور تو میرے بعد مومنین کا ولی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا انکار ابن تیمیہ نے کیا اور اقرار امام البانی نے کیا۔ امام ناصر الدین البانی یہ امام اہل حدیث ہیں، سلفی حضرات کے امام حدیث ہیں، 20ویں صدی کے سب سے بڑے محقق، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1400 سال میں اتنا بڑا کوئی محقق علم حدیث کا نہیں پیدا ہوا، خود وہ اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 ضخیم دائرۃ المعارف، 2 انسائکلوپیڈیا تیار کر دی ہیں، اویلیبل ہیں، بازار میں چھپ چکے ہیں۔ ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی صحیح احادیث کا سلسلہ، اور ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، ضعیف احادیث کا سلسلہ۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں پہلی ہی جلد میں کئی حدیثیں ہیں جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سے متعلق ہیں، آپ کے مناقب سے متعلق ہیں، اور آپ کی ولایت سے متعلق ہیں۔ اور اس حدیث سے متعلق تو انہوں نے لکھا ہے، امام البانی نے، شیخ ناصر الدین البانی، ایک صفحے کا نوٹ لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ابن تیمیہ شیعوں کے خلاف تعصب رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے از راہ تعصب بہت سی صحیح حدیثوں کا انکار کیا ہے، اور یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے علی کے شان۔ یہ شیخ البانی نے لکھا ہے، اور اسی لیے میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، رحمت اللہ علیہ۔ تو اس میں متن کیا ہے؟ علی منی، یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، وانت ولی المؤمنین بعدی، اور تو مومنین کا ولی ہے میرے بعد۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام سے متعلق، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق یہ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، آپ میں سے ہر ایک کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ حضرت نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ حدیث صرف یہ نہیں کہ صحیح السند ہے، یہ حدیث متواتر حدیثوں میں سے ہے۔ متواتر حدیث اسے کہتے ہیں جس کے متعلق یہ بحث خارج از امکان ہوتی ہے کہ آیا حضور نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا، یعنی یقینی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ حضور نے فرمائے یا یہ بات حضور نے فرمائی۔ تو حسین منی وانا حسین جب حضرت نے فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح کنور مہندر سنگھ بیدی کے بقول صرف مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے رسول پر، اسی طرح صرف ماتم داروں کا اجارہ نہیں ہے حسین پر۔ یہ تو آپ کا شرف ہے، یہ آپ کی قسمت ہے
کہ آپ کو آقا حسین کی عزاداری کا اعزاز حاصل ہے، ورنہ حسین علیہ السلام سب کے لیے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے رویے سے متعلق بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آقا حسین کا تذکرہ محدود ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے صدیق محترم اور حبیب مکرم جناب جنرل یعقوب صاحب کئی برس سے یہ مجھ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو راولپنڈی میں مجلس پڑھنی ہے۔ پھر ان کا میں مکان بنا رہا ہوں اور میرے مکان کا افتتاح آپ کی مجلس اعزاز سے ہوگا، اور پھر تقریباً پورے سال یہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر رہے، میرا قیام انگلینڈ میں تھا، لیکن یہ مختلف مواقع پر ٹیلی فون کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے رابطہ بنائے رکھا انہوں نے، اور ان کی محبت نے مجھے ایسا چرمر کر دیا، مجبور کر دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ پروردگار انہیں اجر عطا فرمائے کہ انہیں ایک فکر رہی کہ ہمیں اپنے گھر کا افتتاح مجلس حسین سے کرنا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی، بڑی سعادت کی۔ لیکن میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ اس اسلوب سے کریں، اس سلیقے سے کریں، اس طریقے سے کریں کہ یہ تذکرہ پھیلتا چلا جائے۔ اس ذکر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تشدد سے نہیں، صبر و محبت سے دور کریں۔ آقا حسین کے ماننے والوں کو تشدد سے کیا سروکار؟ تشدد ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، ہمارے کلچر کا جز ہے ہی نہیں تشدد یا تعدی یا تجاوز۔ ہماری سب سے بڑی شمشیر بھی صبر ہے اور ہماری سب سے بڑی سپر بھی صبر ہے۔ ہم صبر ہی سے حملہ کرتے ہیں، صبر ہی سے حملے کو روکتے ہیں۔ اور اس صبر کی قوت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم حق پر صبر کرتے ہیں۔ درمیان میں صرف عرض کر دوں کہ سورہ مبارک ہے والعصر یاد ہے نا آپ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مختصر سا سورہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل دستور العمل ہے، فکری بھی عملی بھی مکمل دستور العمل ہے۔ اس دستور العمل میں عملی جز کیا ہیں؟ 4 جز ہیں: ایمان قبول کرنا، عمل صالح، اور حق کی تاکید کرتے رہنا ایک دوسرے سے، اور صبر کی تاکید کرتے رہنا۔ تشدد کہاں ہے؟ قرآن کا دیا ہوا دستور العمل ہے، ناقص نہیں ہو سکتا۔ قرآنی دستور العمل ناقص نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تشدد کی کہیں بھی
ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر پڑھنے والی ہوتی تو کہیں اس کی گنجائش رکھی جاتی. دفاع کرنا اور ہے، دفاع میں پوری قوت اور پورے صبر کا مظاہرہ کرنا اور ہے. اس کا نام کبھی تشدد نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں آقا حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد، ان کا غم، ان کا ذکر، ان کی عزاداری، اسے فروغ دینا ہے، اسے جاری رکھنا ہے، اس کے دائرے کو بڑھانا ہے. اس طرح کہ کرۂ ارضی پر، اس روئے زمین پر ایک بھی متنفس ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین سے آشنا نہ ہو. اور فرمائیں جوانان عزیز، آپ کے سوچنے کی بات ہے، روئے زمین پر ایک بھی متنفس، ایک بھی بشر، ایک بھی انسان ایسا باقی نہ رہ جائے جو ہمارے آقا حسین کے نام اور ان کے پیام سے آشنا نہ. واضح ہے، دلوں میں بات اتر رہی ہے، آپ کے ذہن قبول کر رہے ہیں اس گزارش کو. ہم نے بعض مواقع پر بعض عزاداروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں آقا کی عزاداری ہو رہی ہے. میں خود بھی کہتا ہوں، اور اندازہ کیجئے کہ کوئی ملک اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو. ہر جگہ، ہر ملک میں عباس کا پرچم لہرا رہا ہے، یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک حقیقت اور ہے. ہم آقا حسین ہی کے تذکرے کے طفیل میں آسٹریلیا سے امریکہ تک اکثر ملکوں میں گئے ہیں، اور جب ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، لائبریریز میں، کالجز میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں، تو ابھی بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں جو آقا حسین سے واقف نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ المیہ ہے یا نہیں؟ ہم کس بات پہ ناز کریں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. 1400 برس گزر گئے اور ابھی کرۂ ارض پر حسین غریب ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو غریب مفلس کو کہتے ہیں، نادار کو کہتے ہیں. عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، جسے لوگ پہچانتے نہ ہو. جسے لوگ پہچانتے نہ ہو اسے کہتے ہیں غریب. ابھی بھی آپ عراق چلے جائیں، عربستان چلے جائیں تو وہ اجنبی کو، فارینر کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. ابھی حسین دنیا کی ایک بڑی اکثریت کے لیے غریب ہے، اجنبی ہے. توجہ ہے، دل پہ چوٹ پڑ رہی ہے. کچھ لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آواز بلند ہو گئی. میں ضبط کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے.
جوانان عزیز، بزرگان محترم، انجمنیں آپ بناتے ہیں، سنگتیں آپ بناتے ہیں، امام بارگاہیں آپ بناتے ہیں، اس قدر تبرک تقسیم کرتے ہیں، اس قدر وقت صرف ہوتا ہے، اس قدر جان صرف ہوتی ہے، انرجی صرف ہوتی ہے، سب بعض حضرات کہتے ہیں بہت ہے، میں کہتا ہوں حسین کی راہ میں کچھ نہیں آئے، کچھ نہیں ہے حسین کی راہ میں، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری جان کچھ نہیں ہے، ہمیں سر بکف ہونا چاہیے۔ سر بکف کے معنی معلوم ہے نا؟ بزرگوں کو معلوم ہوں گے، چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم ہوں۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، سر کہتے ہیں سر کو۔ سر بکف یعنی ہمیں ہتھیلی پہ سر لے کر حسین کی راہ میں سرگرم رہنا چاہیے۔ لیکن کسی کی رہبری میں منظم ہو کر باقاعدگی کے ساتھ ایک جہت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، منصوبہ بند طریقے سے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس سال پہلی محرم سے لے کر آنے والی 29 ذی الحجہ تک، آنے والی پہلی محرم تک کم سے کم 10 کروڑ یا 20 کروڑ یا 100 کروڑ یا 1 کروڑ ایسے انسانوں سے حسین کو آشنا کرائیں گے جو اب تک حسین سے واقف نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ منصوبہ بندی کب کریں گے ہم؟ اپنے کاموں کے لیے تو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنی جاب کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، اپنے پبلک ریلیشننگ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا وجود ہی، غرض خلقت ہماری یہ ہے کہ حسین کا تذکرہ کریں۔ تو اس تذکرے کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اتنی عظیم قربانی سرکار سید الشہداء نے دی تھی صرف اس لیے کہ ہم جمع ہوں اور تھوڑی دیر گریہ کر لیں اور بس اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیں۔ آقا حسین کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ آقا حسین کے خون کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ آقا کے بچوں کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہے؟ علی اکبر کے خون کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ اون و محمد کے خون کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ قاسم کے خون کی قدر و قیمت کا کبھی اندازہ لگایا؟ اور وہ 6 ماہ اصغر، میں اکثر پڑھتا ہوں وہ شعر، ایک بزرگ شاعر تھے اردو کے، شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی، ان کا یہ شعر میں بہت پڑھتا ہوں ممبروں سے، خاص طور سے 9 محرم کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ علی اکبر کا، قاسم کا، اون و محمد کا، حضرت عباس کا، خود سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین حجت خدا فرزند زہرا، ان کا وہ سب تو اپنی جگہ، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ یہ سب خون، اس کی قدر و قیمت، ان کی ذوات مبارکہ، ان کی ذوات مقدسہ، یہ ان کی قربانی، یہ ان کی شہادت، یہ ان کی پیاس، یہ ان کی بھوک، یہ ان
کے لاشوں کا پامال ہونا، یہ عظیم قربانیاں، صرف اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوں اور گھنٹے بھر، آدھا گھنٹہ یا رات بھر ماتم کر لیں اور رو لیں اور بس. غرض قربانی یہ ہے، ہدف یہ ہے. اتنی عظیم ہستیوں نے اس مقصد کے لیے قربانی دی. میں دست ادب جوڑ کے سوال کروں، یہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے زور دیا ہے کہ حسین کی قربانیوں کو بھلانا نہیں، حسین پر رونے کی جزا جنت ہے، یہ وعدہ کس لیے کیا گیا؟ یہ وعدہ بھی کس لیے کیا گیا؟ وعدہ کیا جاتا ہے کسی ہدف کے پیش نظر نا. توجہ ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، معرفت کے ساتھ حسین پر رونے کے نتیجے میں ایک قطرہ اشک عزا کی قیمت جنت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک نہ کیجیے گا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی غالی کی گڑھی ہوئی روایت نہیں ہے، نہ کسی شاعر کا شاعرانہ تصور ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے، معصوم کا وعدہ ہے، یعنی لسان معصوم پر خدا کا وعدہ ہے. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو اب دونوں چیزوں کو پھر سوچئے، ایک طرف حسین کی قیمت، حسین کے خون کی قیمت، حسین کے اہل بیت کی قدر و قیمت اور عظمت، دوسری طرف جنت کی عظمت. یہ جنت کا وعدہ جو کیا گیا کہ تم حسین کو یاد کرو گے اور ایک آنسو بھی اگر بہا تو ہم تمہیں جنت دیں گے. تو مقصد کیا ہے؟ پھر وہی کہوں گا، مقصد ہے صرف رونا یا مقصد ہے اس مشن کو قیام قیامت تک جاری رکھنا جس مشن کے لیے حسین کھڑے ہوئے تھے؟ اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیں. اسی عقل کو جھنجھوڑنے کی بات سورہ فجر میں کی گئی ہے. سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھا کر، کس چیز کی قسم؟ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع و وتر کی قسم، اس رات کی قسم جو ڈھل گئی. کیا اس سلسلہ روز و شب میں صاحبان عقل کے لیے سر و سامان فکر و نظر ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر. توجہ ہے، یہ خدا جھنجھوڑ رہا ہے صاحبان حجر کو، یعنی صاحبان عقل کو. حجر کے معنی عقل کے ہیں. توجہ رکھیے، یہ بحث بڑی اہم ہے. لاہور میں گزشتہ چند شبوں میں مسلسل اسی صورت پہ میں نے گفتگو کی ہے. ظاہر ان تمام مطالب کو یہاں دہرانا مقصود نہیں ہے، دہرانا میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور میرے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا ہے کہ دہرا دوں بات کو. اس لیے سلسلہ گفتگو کسی نہ کسی صورت سے آگے بڑھے گا. سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس کے لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ کس نے کہا ہے؟ چھٹے
امام نے، امام معصوم نے کہا ہے. یہ سورہ حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے یہ میرے پرانے جملے ہیں، اسے دہراؤں گا اور مجبور ہوں دہرانے پر. میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے، اور اسے بھی میرا صرف خطیبانہ مبالغہ نہ سمجھیے گا. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. کبھی کبھی اس طرح کی دل آزاری کرنے میں بڑا ثواب ملتا ہے. یہ دین کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تولا. اگر آپ کسی سے تبرہ کریں گے تو اس کی دل آزاری تو ہوگی، مگر یہ دل آزاری دین میں واجب ہے. دین میں واجب ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے. مگر آپ حضرات اس جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں تولا پہ تو اتنے نعرے نہیں لگایا ہم نے، تبرہ پہ زیادہ لگایا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بیلنس کہیں ہم نے کھو دیا ہے. اب میں آپ بڑے صبر و سکون سے سن رہے ہیں تو اسی صبر و سکون سے میں گفتگو بھی کر رہا ہوں. بزم علماء تشریف فرمائیں، پروردگار ان علماء کا سایہ برقرار رکھے. اور بطور خاص میں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے، فرش عزا پہ موجود ہیں. ان کی شخصیت بہت مغتنم شخصیت ہے، علمی اعتبار سے بھی، اور ان کی خدمتیں بڑی عظیم خدمتیں، علمی محاذ پر، دینی محاذ پر اور سماجی محاذ پر، معاشرتی. پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھیں اور آپ حضرات کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ دام درم سخنیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر و تقوی پر تعاون کریں ان کے ساتھ. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. مجھے ذاتی طور پہ چونکہ ان کی خدمتوں کا علم ہے، علمی خدمتیں، دینی خدمتیں، سماجی خدمتیں، اور وہ خدمتیں جو وہ مذہب و مسلک کے امتیازات سے بلند ہو کر کرتے ہیں، جو رحمت عالم کا مشن ہے، جو پیغمبر کا اور حضرت ابو عبداللہ الحسین کا مشن ہے. بہرحال یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میں بات چونکہ درمیان میں تولا و تبرہ کی آگے تھی تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں. ہندوستان میں ایک شہر ہے سہارنپور، جہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ مظاہر العلوم، اور ایک اور مدرسہ اسی سے قریب ہے، مدرسہ دیوبند. پوری دنیا میں شہرت ہے اس مدرسے کی. مدرسہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی محنت سے تعلیم ہوتی ہے، بڑے علماء پیدا کیے اس مدرسے نے، اور ایسے علماء بھی پیدا کیے ہیں اس مدرسے نے. میں اس کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس مدرسے نے ایسے علماء بھی پیدا کیے جنہوں نے حق حسین کا دفاع بھی کیا ہے. میرے پاس ایسے علماء کی کتابیں ہیں. مثلا محتمم دارالعلوم دیوبند اپنے وقت میں ہوا کرتے تھے حضرت مولانا قاری طیب صاحب، بہت بڑی شخصیت تھی. جب ایک شخص نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اس شخص کا نام تھا غالباً محمود احمد عباسی،
تو محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ اور یزید کا جواب جن لوگوں نے دیا ہے، آپ کو بتاؤں شیعوں نے کم دیا، خود سنی علماء نے اس کا جواب زیادہ دیا ہے. خود سنی علماء نے اس کا جواب زیادہ دیا ہے. میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں. اس میں قاری طیب صاحب کی بھی کتاب چھپی تھی اور انہوں نے امام حسن اور امام حسین کے حق سے دفاع کیا تھا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ شروع میں جو میں نے بات کہی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں واضح رہے. کہ فرض کیجئے آپ کسی کو سمجھیں گے دیوبندی ہے، فوراً یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام حسین کا دشمن ہے یا مخالف ہے. کسی کو آپ دیکھیں یہ بریلوی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام حسین کا دشمن ہے یا مخالف ہے. کسی کو کسی مسلک کا دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ امام حسین کا دشمن یا مخالف ہے. ہرگز نہیں. امام حسین کو اپنی جاگیر نہ بنائیے، آپ خود کو حسین کی جاگیر بنائیے. جوانوں، عزیزوں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو اور زبان کی حد تک کلمہ نہ پڑھو، خود کو حسین کی جاگیر سمجھو. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم آقا کی رضا کے پابند ہیں، ہم غلام حسین، ہم بندے حسین ابن علی ہیں. جیسے غالب نے ناز کیا تھا نا، وہ مشہور مقطع ہے غالب کا، آج تک بہتوں کی سمجھ میں نہیں آتا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیسے صحت و سلامتی علماء حق، بلند تر صلوات. حفظ و ناموس مومنین و مومنات، بلند تر صلوات. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ اپروچ ہمارا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ محبتوں کا حصار بڑھے گا، نفرتوں کی دیوار گرے گی. محبت کا حصار بڑھے گا. ہم حسین کو اپنی جاگیر نہ بنائیں، خود کو حسین کی جاگیر بنائیں. ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے بندے ہیں، ہم حسین کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حسین خدا کا بندہ ہے. ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم بندے حسین ہو جائیں. ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم بندے حسین ہو جائیں. ہماری حریت یہ ہے کہ ہم بندے حسین ہو جائیں. حر نام کا حر تھا جب تک حسین سے جدا تھا، اب واقعی حر ہو گیا جب بندے حسین ہو گیا. اور ہمارا شرف یہ کہ ہم بندے حسین، اپنے کو حسین کی جاگیر بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ حسین کو اپنی جاگیر نہ بنائیں. حسین بہت عظیم حقیقت کا نام ہے. ہماری عقلیں حسین کی عظمت کو پا سکتی ہیں. بہرحال بات کو آگے بڑھنے دیجیے. میں سہارنپور کی بات کر رہا تھا. میں سہارنپور ایک مرتبہ گیا. اب ظاہر ہے ہم لوگ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ کہیں جائیں تو چھپتے تو ہیں نہیں. تو پہلے سے شہر میں یہ اعلان تھا کہ ایک حسین کا دیوانہ آ رہا ہے. پوسٹر پہ میرا نام چھپا ہوا تھا. جب میں پہنچا سہارنپور، جن صاحب کے یہاں ٹھہرا، چونکہ کئی جگہوں سے کئی شہروں سے مجلسیں پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اچھا دیکھیں، بیچ میں بریکٹ میں ایک جملہ کہتا ہوں. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور موسم بھی بہت سرد ہے یہاں. ٹھیک ہے نا؟ جب میں تھکا ہوا ہوتا ہوں اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا ہوں
تو گفتگو جلدی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ ذہن سے نکال دیا. مجبوری ہے، مطلب یہ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. تو یہ واقعہ سن لیجیے. میں پہنچا جہاں ٹھہرا تو کئی جگہوں سے، کئی شہروں سے مجلسیں پڑھتا ہوا گیا تھا اور مسلسل کئی دنوں سے بائی روڈ ٹریول کر رہا تھا. کمر میں اتنا شدید درد تھا کہ سیدھے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. جاتے ہی لوگوں نے مجھے لیٹا دیا. میں لیٹا ہی تھا کہ دیکھا دروازے پہ کوئی شور ہو رہا ہے. میں اٹھ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آنے دیجیے. ارے آپ کی طبیعت خراب ہے، شام کو مجلس پڑھنی. جس کی مجلس ہوتی ہے اسے صرف فکر مجلس کی ہوتی ہے. اس کا تجربہ ہم لوگوں کو خوب ہے، آپ کو نہیں ہوگا. اور میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں جنرل صاحب کو. جس کی مجلس ہوتی ہے اسے فکر بس مجلس کی ہوتی ہے، اور اسی وقت تک خدمت ذاکر کی کرتا ہے جب تک مجلس ہو نہ جائے. اس کے بعد انداز بدل جاتا ہے عام طور پہ لوگوں کا. ایک صلوات پڑھتی ہے. یہ جملے آپ کے ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری تہذیب و ثقافت میں جہاں کہیں کوئی کمی آ رہی ہے دور ہوتی چلی جائے. تو بہرحال وہاں گیا. اب انہیں فکر تھی کہ میرا ذاکر جو ہے تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، اسے آرام کا موقع ملنا چاہیے تاکہ شام کی ہماری مجلس اچھی ہو جائے. میں نے کہا جو آ رہے ہیں آنے دیجیے. اب انہوں نے کہا اہل سنت. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ تب تو اور دروازے کھول دیجیے، آنے دیجیے، کھول دیجیے دروازے. کہنے لگے نہیں اب ہم نے سمجھا دیا ہے، وہ لوگ 2 گھنٹے کے بعد آئیں گے. ہم نے کہا اب آئیں تو انہیں احترام سے، محبت سے لائیے، میں ملوں گا. میں آپ سے کیا عرض کروں. 2 گھنٹے کے بعد وہ حضرات آئے. پڑھے لکھے لوگ تھے، سنجیدہ متین علماء میں سے تھے، اور بلند ریش، بڑی داڑھیاں، سفید داڑھیاں، غطا سر پہ رومال. آ کے میرے پاس ان میں سے 4 حضرات بیٹھے اور انہوں نے 2 جملے کہے. ذرا غور کیجیے گا. یہ ہمارا جوان ذاکر بھی بیٹھا ہے یہاں پہ. یہ جتنے ذاکر ہیں نا، یہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ سب ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں. مگر میں ہاتھ جوڑ کے ان ذاکروں سے کہتا ہوں کہ تم ذکر کرو پر امام حسین کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو. مقصد حسین، مقصد حسین. تم سب ہماری آنکھوں کا نور ہو. جو بھی حسین کا سچا چاہنے والا و وفادار ہے وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. بس ہم ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ حسین کی معرفت پہلے خود اور پیدا کرو اور دنیا کو حسین سے آشنا کراؤ. اور ہمیشہ یہ سوچو کہ ہم کون سا مؤثر سے مؤثر تر طریقہ اختیار کریں کہ جو آج تک حسین سے واقف نہیں ہے وہ آج واقف ہو جائے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سنیں. اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے 2 جملہ کہا مولانا. اب ان کے جملے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس پردے میں اپنی کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہ سب کر چکے پہلے نا. اتنی کافی تھی، کافی سے بھی زیادہ تھی. انہوں نے کافی اور چائے سب ملا دی تھی. اب میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. کہتے مولانا ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے اور یہ ہے، اور وہ آپ سے بڑی امید لے کے آئے. میں کہا فرمائیے. اب انہوں نے 2 جملے کہا دیکھیے ہم نے جانبین کی، سنی شیعہ جانبین کی مناظرے کی بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے.
اب اسی ایک جملے پہ آپ سوچیے کہ پھر رہ کیا گیا باقی. جب آپ نے جان بہن کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے، وہ ساری بحثیں تو موجود ہیں کتابوں میں، ہم نے مطالعہ کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے آپ کے بہت سے ذاکروں کی تقریریں گلی میں کھڑے ہو کے سنی ہیں. یہ تازیانہ ہے. کھڑے ہو کے کیوں سنی گلی میں؟ فرش پہ کیوں نہیں آئے؟ ان کی طرف سے جھجک تھی یا ہماری طرف سے رکاوٹ تھی؟ جو بھی تھی اسے دور ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اسی لیے کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں، بعض علماء اور ذاکرین ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میر انیس اور مرزا دبیر کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. میر انیس اور مرزا دبیر علیہ الرحمہ دونوں کو میں کہتا ہوں یہ فردوسی حسین ہے. فردوسی جس نے شاہ نامہ لکھا وہ تو شاہ نامہ ایران لکھا اس نے. یہ فردوسی حسین ہے. انیس دبیر یہ جب مرثیہ پڑھتے تھے تو شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی سب فرش اعضاء پہ یکجا نظر آتے تھے. حسین کا تذکرہ سنتے تھے، ساتھ میں زبان سیکھتے تھے، محاورے سیکھتے تھے، ضرب الامثال سیکھتے تھے، اور تہذیب سیکھتے تھے، ادب سیکھتے تھے، آداب مجلسی سیکھتے تھے، علوم مجلسی سے بہرہ مند ہوتے تھے. انیس و دبیر کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ شاعر تھے مگر عارف شاعر تھے، باعمل شاعر تھے. نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، شریعت کی پابندی بھی کرتے تھے. حسین علیہ السلام کا ذکر پورے خلوص سے کرتے تھے اور ذکر کے تمام فنی لوازمات کے ساتھ کرتے تھے، تو لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف جھکا لیتے تھے. آج بعض ہم میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دوسروں کو کیا اپنے طرف جھکائیں گے، اپنوں کو منتشر کر رہے ہیں. اپنے منتشر ہو رہے ہیں، اپنے ایک فرش پہ جمع نہیں ہوتے، اپنے ایک شامیانے کے نیچے جمع نہیں ہوتے. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. چنانچہ وہ آئے، ان کا کہ ہم گلی میں کھڑے ہو کے بہت سے ذاکروں کی تقریریں سن چکے ہیں، جانبین کا لٹریچر پڑھ چکے ہیں، لیکن جب آپ میں سے بعض ذاکروں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ سیدھا جواب نہیں دیتے، گول مول جواب دیتے. خیر پتہ نہیں انہوں نے، یہ ان کے الفاظ تھے. آپ سے ہم یہ امید لے کے آئے ہیں کہ جو ہم سوال کریں گے ٹو دی پوائنٹ آپ اس کا جواب دیں. میں نے دل میں کہا یا علی مدد. آپ سمجھ گئے نا؟ جب میں نے خود کہا یا علی مدد، تو اب مجھ سے یہ نہ پوچھنا یا علی مدد کہنا جائز ہے کہ نہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کرنا ہم سے. یہ سب ثابت حقیقتیں ہیں، یہ سب ثابت حقیقتیں. ارے اللہ نے انہیں ہماری مدد کے لیے بنایا ہے، تو ہم ان سے مدد نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ دیکھو ایک بات بتائیں، سیدھی سی بات ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا توسل شرک ہے اور بدعت ہے. اللہ نے پانی بنایا ہے پیاس بجھانے کے لیے، تو ہم کیا ریت پھانک کے پیاس بجھائیں؟ اللہ نے پانی بنایا ہے پیاس بجھانے کے لیے. اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے پانی بنایا پیاس بجھانے کے لیے. ہم ضد کریں گے ہم پانی سے پیاس نہیں بجھائیں گے، ریت پھانک کے پیاس بجھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے گندم اگایا ہے بھوک مٹانے کے لیے، ہم ضد کر لیں گے نہیں صاحب ہم روٹی نہیں کھائیں گے، بھوک ہوا کھا کے، ہوا پی کے بھوک مٹائیں گے. تو یہ اللہ سے لڑائی ہے. اللہ نے جس حقیقت کو جس شے کے لیے، جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہی توحید کا تقاضا ہے. محمد و آل محمد کو ہماری مدد و ہدایت کے لیے بنایا ہے، انہی سے مدد و ہدایت لینا توحید کا تقاضا ہے.
ضد کر لیں گے نہیں ہم علی سے مدد نہیں لیں گے، نہ لو، ریت پھانکو، کیا کہیں ہم محمد سے مدد نہیں لیں گے، نہ لو، شیطان تمہاری مدد کے لیے خود ہی آگے بڑھ جائے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا تم سمجھو۔ اللہ نے انہیں مدد کے لیے بنایا، ہماری ہدایت کے لیے بنایا ہے، ہمیں علم ملے گا تو ان سے ہدایت ملے گی، ان سے مدد ملے گی، ان سے شفاعت ملے گی، ان سے۔ خیر، اب وہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کیا پوچھیں گے، جانبین کے لٹریچر کو پڑھ چکے، ذاکروں کی ذاکری سن چکے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال کریں آپ سیدھا جواب دیجئے۔ اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال جو میں نے سوچا تھا وہی کیا، کہا کیا آپ کے مذہب میں تبرہ ہے؟ میں نے کہا کہ مذہب کی بات آپ کر رہے ہیں، دین میں تبرہ ہے۔ دین میں تبرہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ساخت میں پہلے تبرہ ہے پھر تولا۔ اس سینٹنس کا کنسٹرکشن دیکھا ہے؟ یہ جو سینٹنس ہے لا الہ الا اللہ، بھائی بتاؤ تو صحیح لا سے کیوں شروع ہوا؟ یہ لا یعنی نہیں، نہیں سے کیوں شروع ہوا؟ ہاں سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ جیسے قل هو اللہ احد میں ہے، اللہ احد، اللہ واحد ولا شریک لہ، یوں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ علماء بیٹھے برسا برس انہوں نے عربی پڑھائی ہے، بتائیے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں کی میں نے؟ اللہ واحد ولا شریک اللہ، یہ بھی توحید ہے، تقریباً وہی مفہوم ہے، لیکن جو سکھایا گیا ہمیں وہ کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ کمال توحید یہ ہے کہ باطل خداؤں سے برات کرو تو برحق خدا کی بندگی کا اعلان کرو۔ باطل سے تبرہ، باطل سے براعت، باطل سے بیزاری، باطل سے نفرت دین کی اساس ہے۔ اسی طرح جیسے حق سے تولا، حق کی پابندی، حق کی پاسداری، حق سے وفا، حق پر مٹنا، حق کو قبول کرنا، یہ دین کی اساس ہے۔ میں نے کہا دین میں تبرہ ہے، اور پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیے خود آپ اپنے یہاں چھپائیے نہیں، ایک کلمہ ہے کہ 6 کہنے کہ جی 6 کلمہ ہے، تمام دیوبند کی چھپی ہوئی دینیات اٹھا کے دیکھیے گا، 6 کلمے ہیں، اس 6 کلمے میں سے ایک کلمہ کلمہ براءت ہے۔ آج جا کے سب لوگ پڑھیے گا، ہوم ورک کیجیے گا، دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی دینیات، اس میں دیکھیے گا 6 کلمے پورے، کلمہ شہادت، کلمہ طیب، کلمہ براءت، یہ سب کلمے اس میں موجود ہیں۔ کلمہ براءت کیا ہے؟ اس کا مضمون یہ ہے کہ میں باطل سے اور شر سے اور خدا کی سرکشی سے برات کرتا ہوں، برائی سے اور بروں سے بری و ذمہ ہوں۔ 6 کلموں میں سے ایک کلمہ کلمہ برات آپ کے ہاں ہے، ہم تو 10 فروع دین میں سے ایک فروع دین کو تبرہ کہتے ہیں۔ دیکھیے فرق جوہری نہیں ہے، کبھی لفظوں کا بت بن جاتا ہے، جوہری فرق نہیں ہے، اگر افہام و تفہیم ہو جائے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، روح
زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو آپ کے اس کلمے میں شریک نہ ہو جائے. اگر آپ کہیں ہم محمد اور آل محمد کے دشمنوں سے براعت کرتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے جو اس کلمے میں شریک نہ ہو آپ کا. اور میں ہاتھ جوڑ کے پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کے علاوہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابھی لاہور میں نے کہا تھا، وہ دل پاک نہیں ہے جس میں عشق آل محمد نہ ہو، اور وہ دل بھی محترم نہیں ہے جس میں دشمنان آل محمد کی نفرت نہ ہو. واضح ہے؟ اور حسین کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، اور قرآن کو حسین کی سیرت کی روشنی میں سمجھیں. تو پھر وہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے جن کے متعلق میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کراچی میں کہہ دیا تھا قرآن از اول تا آخر قصیدہ اہل بیت ہے. تو اعتراض کہیں دور سے نہیں آیا، کسی سنی نے اعتراض نہیں کیا، شیعہ نے اعتراض کیا. صاحب یہ کیسے 8-10 آیتیں ہوں گی، 10-20 آیتیں ہوں گی، پورے قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں بھول نہیں سکتا. یہ اس طرح کے سوالات آپ کے میرے دل پر زخم چھوڑ جاتے ہیں، زخم چھوڑ جاتے ہیں. یہ لفظ جو ہے مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور رہ رہ کے وہ زخم جو ہے رسنے لگتا ہے. پورا قرآن قصیدہ محمد و آل محمد ہے، اور بطور خاص سورہ فجر قصیدہ حسین ابن علی ہے. سورہ فجر پچھلے تقریباً میرا خیال ہے کہ 8 مجلسیں میں نے لاہور میں پڑھی ہیں سورہ فجر کے عنوان پر، لیکن ابھی بہت بحث باقی ہے. اب چند فقرے میں آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی گفتگو کل. حسین کون ہے؟ معصوم. حسین کون ہے؟ حجت خدا. حسین کون ہے؟ امام. حسین کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. حسین کون ہے؟ انسان کامل. حسین کون ہے؟ جسے ولایت تشریعیہ بھی حاصل ہے، ولایت تکوینیہ بھی حاصل ہے. حسین وہ بندہ خدا ہے جسے اللہ نے خدائی کا حق دے دیا ہے. اگر ان الفاظ کا غلط استعمال نہ کرنا عزیزو ذاکرو، حسین بندہ خدا ہے، علی بندہ خدا ہے، محمد بندہ خدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پرانا ہی جملہ عرض کر رہا ہوں اپنا، لیکن ایسے جملے پرانے ہوتے نہیں ہیں. رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی معراج پہ لے گیا تھا. کس حیثیت سے؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے. یہ آیت یہ بھی پھر کہوں گا کہ میری گرامر چیک کرتے رہیے گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا سبحان الذی اسری بنبیہ، درست ہے یا نہیں؟ سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بخاتمہ، سبحان الذی اسری بخاتم النبیین. نہیں، کچھ نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا معراج پر. یہ بندگی ہے جو اس معراج تک لے جاتی ہے کہ خدا بندے کو خدائی کرنے کا حق دے دیتا ہے.
آپ سمجھیں یہ اسرار توحید ہیں، اسرار توحید. چلیے آپ صبر و سکون سے سن رہے ہیں تو مجھے صبر و سکون سے سنانے دیجیے، کیا حرج ہے؟ یہ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ 5 مجلسیں پڑھ دیئے، میں 2 دن میں 5 پڑھ دوں تو کوئی حرج ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے نا، میرا مقصد نعوذ باللہ عزاداری سے تجارت نہیں ہے، سمجھا؟ بہت 2 4 بالکل کھلی ہوئی کھری کھری بات ہے نا. اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ویسٹرن کیپٹلزم، مغربی سرمایہ پرستی. انسانیت کی سب سے بڑی دشمن یہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنا دیا، اس نے جرائم کو بھی انڈسٹری بنا دیا، اس نے ٹیررزم کو انڈسٹری بنا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگ ہم میں پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے عزاداری کو بھی انڈسٹری بنا دیا. ایسا نہ ہونے دیں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، حسین کے بندو، حسین کے عزاداروں، حسین کے ماتمداروں، حسین کے سوگواروں. کہیں غم کی بھی تجارت ہوتی ہے؟ کہیں پرسہ داری میں بھی تجارت ہوتی ہے؟ سوچنا تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ غم کی تجارت ہوتی ہے، پرسہ داری میں تجارت ہوتی ہے، پرسہ داری میں کہیں قیمتیں طے ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو، قیمتیں طے کر کے پرسہ دیتے ہو زہرا کو. عام بات ہے یہ، چاہے وہ آزادہ، چاہے وہ سوز خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ خطیب و ذاکر ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی طے کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کس سمت پہ؟ کس نے آپ کے سمت سفر کو بدل دیا؟ رخ کدھر بدل گیا؟ جہت کدھر بدل گئی؟ سوچنا غم کی کہیں تجارت ہوتی ہے، سوگواری میں کہیں تجارت ہوتی ہے. ہمیں امام حسین کے سوگ کو زندہ رکھنے کے لیے کہا گیا. ہم نے عزاداری کو انڈسٹری بنا دیا، دین کو انڈسٹری بنا دیا. بنو امیہ نے دین کو انڈسٹری بنایا تھا، بنو عباس نے دین کو انڈسٹری بنایا تھا، اور آج ویسٹرن کیپٹلزم نے ریلیجن کو انڈسٹری بنایا، ٹیررزم کو انڈسٹری بنایا، اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے درمیان اب ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہ ہونے دیں، ایسا نہ ہونے دیں، ایسا نہ ہونے دیں. آج اس فرش عزا پر جتنے ہیں، اگر امام حسین کی سچی محبت ہے تو قسم کھا کے اٹھیں گے کہ آج سے ہم اس بات کی ہمت شکنی کرتے رہیں گے کہ عزاداری انڈسٹری نہ بنے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جزاکم اللہ. اور سوچ اتنی بدل گئی ہے لوگوں کی. ایک خطیب ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے برخوردانوں میں
میں نے ایک جگہ یہی بات کہی تو دوسرے دن انہوں نے تقریر کر ڈالی اور تقریر کہا کہ وہ لوگ تو دامن کا داغ ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر کا پیسہ نہیں لینا چاہیے اور طے نہیں کرنا چاہیے. سوچ دیکھو، تقریر کی ہے انہوں نے، تقریر کی ہے کہ وہ لوگ دامن کا داغ ہیں جو طے کر کے پیسہ لینے کی مخالفت کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، زمین سے آسمان تک لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں حلال اور پاک کمائی کرنے کا ذریعہ. اس سب کو چھوڑ کے صرف دین رہ گیا ہے کمانے کے لیے. سوچو تو صحیح. زمین تا آسمان کروڑوں کروڑ چیزیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ انسان حلال روزی روٹی کما سکے باعزت طریقے سے. وہ سب چھوڑ کے مذہب رہ گیا ہے کمانے کے لیے. حسین کا خون رہ گیا ہے کمانے کے لیے. کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں، معاشرے میں تغیر کیوں نہیں آتا، تبدل کیوں نہیں آتا، چینج کیوں نہیں آتا، تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تاثیر اس کلام میں ہوتی ہے جو دل سے نکلتا ہے. تجارت میں تاثیر کہاں سے آ جائے گی؟ تجارت میں تاثیر کہاں سے آ جائے گی؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. میں مشہد گیا، مشہد مقدس میں دینی طلبہ یہ آئے. غلط فہمی تھی بیچاروں کو کہ کوئی میں بہت مشہور اور بہت بڑا خطیب ہوں. غلط فہمی تو دور کیسے کی جا سکتی؟ کیا آپ ایک تقریر کر دیجئے اور بتائیے کہ اچھا مقرر کیسے بنتے ہیں. میں نے کہا تو مجھے بھی نہیں آج تک پتہ چلا اچھا مقرر کیسے بنتے ہیں. یہ سچا واقعہ. آیت اللہ سید محمد علی شیرازی موجود تھے اس مجلس میں. مجلس ہوئی، سب طلبہ جو مشہد مقدس میں پاکستان کے ہندوستان کے طلبہ ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے وہ اچھے ذاکر بن جائیں تاکہ نقطہ 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 نقطہ. ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں، یا جلدی سے پیش نمازی کے قابل بن جائیں اور یا جلدی سے ذاکر بن جائیں، تاکہ کہ آگے بس وہی پھر نقطہ ہی نقطہ ہے. یہ مولانا بیٹھے میں ان سے پوچھے نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ واجبات کی تعلیم کی قیمت لینا جائز ہے؟ مقاصد محرمہ پڑھے پڑھائے بیٹھے ہیں. واجب کی قیمت لینا حرام ہے. دیکھو یہاں ایک دو امامے نہیں، ایک ہی امامہ بیٹھا ہے، ایک ہی امامہ بیٹھا ہے، ایک ہی امامہ بیٹھا ہے. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو امامہ والے ہوں گے مگر امامہ اتار کے آئے ہوں گے. اس ملک کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی آخری کتاب جو فقہ میں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، وہ فقہ میں آخری کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے کتاب المقاصد. کتاب المقاصد 3 حصوں میں ہے. مقاصد محرمہ، بیع اور خیارات کی بحث. مقاصد محرمہ پہلے پڑھائی جاتی ہے. مقاصد محرمہ میں انہوں نے ساری حدیثیں، آیتیں، روایتیں، دینی بحثیں سب جمع کر کے 5 کیٹیگریز میں محدود کیا ہے کہ 5 قسم کی کمائیاں حرام ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ واجب کی قیمت لینا.
واجب ادا کر رہے ہیں، اس کی قیمت لے رہے ہیں، یہ ہے حرام. صحیح ہے مولانا مطہری صاحب؟ پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، پروردگار تمام علماء کی توفیقات. اچھا، میں نے یہ مسئلہ کہیں پڑھا لکھنؤ میں. دوسرے دن خط آیا میرے پاس اور منہاج الصالحین کے ایک صفحے کی فوٹو کاپی بھیجی گئی کہ اس میں آیت اللہ خوئی نے، آیت اللہ محسن حکیم نے لکھا ہے لا بأس بأخذ الأجرہ، یعنی ذاکری اور مولا کی مداحی اور اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے. یہ مجھے پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ عوام نے تھوڑی. آواز. میں نے ممبر پہ ایک جملہ کہا تھا، پھر یہاں دہرا رہا ہوں، یہ سب پھر میری عربی صحیح کر دیں گے. جملہ ہے لا باسا، یعنی کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا بہتر ہے، یہ نہیں کہا واجب ہے، کوئی حرج نہیں. لا باسا کے معنی کیا یجب ہوتے ہیں؟ لا باسا یعنی واجب ہے کہ لو، اور طے کر کے لو، اور زیادہ سے زیادہ لو. اور اگر جنرل یعقوب نے کہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے اور اس کے بعد جنرل اطہر کہیں کہ ہم ان سے زیادہ دیں گے، تو یہاں کی کینسل کر کے وہاں چلے جاؤ. اخلاق کہاں گیا؟ عزاداری میں بازاری اخلاقیات برتے جا رہے ہیں. مارکیٹنگ ایتھکس بھی اس سے بہتر ہے جیسی آج ہماری عزاداری کی ایتھکس ہو گئی ہے. مارکیٹنگ بھی ایتھکس رکھتی ہے، مارکیٹنگ ایتھکس بھی ہے، اس سے بھی بدتر ہو گئے حسین کے عزادار. اور پھر سوچتے ہیں تاثیر کیوں نہیں ہے. تاثیر کیوں نہیں ہے؟ جنرل یعقوب نے ایسی مجلس پڑھنے کے لیے بلایا نہیں تھا ہمیں، ان کا تصور کچھ اور تھا. اچھا، سب مل کے ایک صلوات پڑھیے. ابھی لے جائیں اگر شبیر کا سر ہاتھ، ابھی لے جائیں، یہ خوشی چل رہی ہے، ابھی لے جائیں اگر شبیر کا سر ہاتھ لگے، خود ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سر ہاتھ لگے. بہرحال گفتگو خلاصہ کروں، سمیٹ لوں دامن. حسین کی معرفت، حسین کا حق ادا کرنا ہے، حسین کو قرآن کی روشنی میں پہچاننا ہے، قرآن کو حسین کی روشنی میں سمجھنا ہے. سورہ فجر، امام صادق نے کہا کہ یہ سورہ حسین ابن علی، یہ سورہ قسموں سے شروع ہوا. قرآن مجید کے جو علوم سے، اب ذرا سا مکتبی ایک آدھ بات اور کہہ دوں. علوم القرآن علوم کا ایک مجموعہ ہے. کیا ہے؟ علوم القرآن، یعنی وہ علوم جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں ایک فصل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں، 114 سورے، ہر سورے کا آغاز کیسا ہے، آغاز کے کتنے اسالیب قرآن میں برتے گئے ہیں. بہت سے اسالیب ہیں. میں کہتا ہوں تجلی میں تکرار نہیں ہے، ہر سورے کا آغاز اپنی جگہ ہے، لیکن مکتبی سطح پر چھوٹے بچوں اور ابتدائی طالب علموں کو سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 10 اسلوب ہیں جو آغاز میں برتے گئے. 10. کہیں حمد خدا سے سورہ شروع ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین،
حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تبارک الذی بیدہ الملک. یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہے مختلف اسلوب میں. یہ ایک اسلوب ہے. ایک اسلوب یہ ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم، طا ہا یا سین. تقریباً 29 سورے ہیں جو اس طرح شروع ہیں. کہیں قسم کے اسلوب سے شروع ہوتا ہے. یہ اسالیب آغاز ہیں. قسم کے اسالیب میں ایک اسلوب کیا ہے؟ قسم کے اسالیب میں تقریباً 15 سورے ہیں جو قسم سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب شروع ہوتے ہیں سورہ یاسین کے بعد. سورہ یاسین کے بعد کون سا سورہ ہے؟ والصافات. والصافات پہلا سورہ ہے جس میں قسم سے آغاز ہے، اور آخری سورہ ہے والعصر. اس کے درمیان 15 سورے ہیں جو قسم سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا سبق ہوا علوم القرآن سے متعلق. یہ سورہ فجر جو ہے یہ بھی قسم سے شروع ہوتا ہے، اور ایک قسم نہیں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع و وتر کی قسم، اس ایک رات کی قسم جو ڈھل گئی. کیا اس سلسلہ روز و شب میں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی سامان فکر و نظر ہے؟ کیا تمہاری عقل ٹھہرتی ہے، ٹھٹکتی ہے، سوچتی ہے؟ اور اس کے بعد پھر پورا سورہ ہے. کل انشاءاللہ کچھ مطالب عرض کروں گا جس میں تاریخ ہے، فلسفہ تاریخ ہے، اور تاریخ کی جدلیت ہے. ہسٹوریکل میٹیریل ڈائلیکٹسزم، جو جدلیت ہے، مادی جدلیت، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. معنوی جدلیت، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تاریخ میں ایک صورتحال ہوتی ہے، اس صورتحال کے بطن سے ایک دوسری صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اس کی ضد ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک انقلاب آتا ہے، اور پھر تیسری صورتحال سامنے آتی ہے جسے کارل مارکس کی زبان میں تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کہتے ہیں، ہے نا. یہ سب قرآن مجید نے بھی ڈسکس کیا ہے اس حد میں جو حقیقی حد ہے. کارل مارکس حد سے گزر گئے، وہ ان کی سمجھ یا نہ سمجھی تھی. یہ سب زیر بحث آتا ہے. اور اس کے بعد یعنی تاریخ کو پیش کرنے کے بعد، اور تاریخ کے بڑے بڑے سرکشوں کا حوالہ دینے کے بعد، مثلا حل فی ذالک قسم الذی حجر کے بعد سورہ کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. یہ سب دنیا کے بڑے بڑے سرکشوں اور ظالموں کا ریفرنس ہے. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہارا پروردگار ان تمام ظالموں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے. بڑے بڑے ظالموں کا حوالہ دینے کے بعد کہا گیا کہ پروردگار ان ظالموں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. بس گفتگو آج یہیں روک لوں. بڑے بڑے فرعون و حامان و نمرود و شداد و یزید و ابو یزید، یہ سب ایک طرف، خدا کی قوت ایک طرف. ان سب کا حوالہ دے کر حسین کا تذکرہ ہونے والا ہے. بس 2-3 منٹ ساتھ دے دیجئے اور پھر معال مجلس. فرعون، حامان، شداد، یہ پورا سلسلہ سرکشوں کا ہے. تو اس کے مقابلے میں چھپا ہوا کون سا سلسلہ ہے؟ فرعون کے مقابلے میں جو آیا، نمرود کے مقابلے میں جو آیا، شداد کے مقابلے میں جو آیا، حامان کے مقابلے میں جو آیا، ہے نا. ان سب کا مقابلہ موحدوں نے کیا یا نہیں کیا؟
اللہ کے اولو العزم بندوں نے کیا یا نہیں کیا؟ جب ان سرکشوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حسین ان تمام کا وارث ہے جنہوں نے ان سرکشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ حسین وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث عیسیٰ ہے، اور حسین خود بجائے خود ان سب سے افضل ہے۔ حسین وہ نفس مطمئنہ ہے جو ان سب سے افضل ہے۔ بس آج گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ حسین نفس مطمئنہ ہے۔ کیسا نفس مطمئنہ ہے حسین؟ نفس مطمئن کسے کہتے ہیں کل عرض کروں گا، لیکن اس کے ظاہری آثار کیا ہوتے ہیں؟ قیامتیں گزر جائیں مگر اسے اضطراب لاحق نہ ہو، گھبرائے نہیں، اس کے قدموں میں لغزش نہ آئے، لغزش نہ آئے، وہ اپنا حواس کھو نہ دے، ہمت ہار نہ جائے۔ یہی ہے نا؟ بتاؤ، صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک آقا نے کتنے لاشیں اٹھائے؟ ذاکروں، نوحہ خانوں، اپنے جذبات میں آقا حسین کی اپنی سطح پہ ترجمانی نہ کیا کرو۔ قرآن سے سیکھو حسین کی مداحی کیسے کرتے ہیں۔ حسین نفس مطمئنہ ہے۔ لوگ اکثر آقا حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں تو اس طرح کہ آقا حسین فلاں لاشے تک جا رہے تھے تو ٹھوکریں کھا کھا کے گر رہے تھے، آقا حسین فلاں لاشے تک جا رہے تھے تو ان کے قدم کانپ رہے تھے۔ نہیں، کہیں آقا حسین کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، کہیں آقا حسین کو اضطراب نہیں لاحق ہوا ہے۔ سنو تو انیس سے سنو، انیس نے یہ کیا غضب کا مطلع کہا ہے، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا۔ حسین 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 نفس مطمئنہ ہے، حسین نفس مطمئنہ ہے حسین۔ دشمن کی گواہی ہے، مستند تاریخوں میں ہے کہ جیسے جیسے حسین پہ مصیبتیں پڑ رہی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا، جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں پڑ رہی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا، اور آخری مرحلہ یہ تھا کہ جب کوئی نہیں رہ گیا، اکبر کا لاشا اٹھا چکے ہیں، قاسم کا لاشا اٹھا چکے ہیں، اور محمد کے لاشے اٹھا چکے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا چکے ہیں۔ ہاں، میں خود اپنے جملے کو دہراتا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ مجھ سے پہلے یہ جملہ نہیں کہا کرتے تھے لوگ۔ عام طور پہ کہتے تھے جب چھماہے کا لاشا لے کے آقا 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں تو اکثر بڑے بڑے ذاکرین کہہ جایا کرتے تھے کہ یہ ایسی بڑی مصیبت تھی کہ اس میں حسین جیسے صابر کو بھی تردد لاحق ہوا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ گستاخی نہ کرو، حسین جیسے نفس مطمئنہ کوئی تردد نہیں لاحق ہوا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ آقا حسین اس قربانی کو لے کر اور کہہ رہے تھے چشم فلک دیکھ، چشم فلک دیکھ، یہ بار مصیبت ہاتھوں پر ہے پھر بھی کہیں حسین کے قدموں میں لغزش ہے۔ نفس مطمئنہ حسین، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اور خدا ہر غم میں صبر عطا کرے سوائے غم حسین کے۔
تمہیں غم حسین میں صبر نہ آئے، پروردگارہ ہمیں غم حسین میں کبھی صبر نہ دینا۔ اصغر کا لاشا اٹھا چکے حسین، پھر آخر میں تنہا جہاد کیا ہے اور اپنے وفادار شہداء کو خطاب کر کے کہا ہے، میرے شیرو، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجاب، میرے شیرو اب دیکھو یہ بوڑھا 3 دن کا بھوکا پیاسا جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب آقا نے جہاد کیا، باطل فوج کتنی دور گئی تاریخوں میں، اس کے بعد آپ ٹھہرے، پھر چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، پتھر پھینکے جانے لگے، آقا کے جسم مبارک سے لہو بہہ رہا تھا، آقا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ یہ صورت بصری کا ظاہری تقاضا تھا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ ذوالجناح کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم کسی معمولی حیوان کی شبیہ تھوڑی بناتے ہیں، اور شبیہ ہم پرستش کے لیے نہیں بناتے، پوجا کے لیے نہیں بناتے۔ ہم حیوان پرست نہیں ہیں، گھوڑے کی ہم پرستش نہیں کرتے، لیکن ہم شبیہ بناتے ہیں آقا کے اس وفادار راہوار کی جو حیوان ہونے کے باوجود انسانوں سے زیادہ شعور رکھتا تھا، جس نے آقا کی مختلف مواقع پہ نصرت کی ہے، اور جب آقا پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے تو گھوڑے نے اپنے گھٹنے خود جھکا دیے۔ آقا جب زمین کی طرف جھکے ہیں تو پھر بھی جسم مبارک میں اتنے تیر پیوست تھے کہ 1 ساعت تک جسم مبارک تیروں پر معلق رہا۔ کیا مصیبتیں آقا کی بیان کی جا سکتی ہیں، کیا مصیبتیں، کیا روح۔ 1400 برس سے کربلا پڑھی جا رہی ہے، ابھی کربلا مکمل نہیں پڑھی گئی۔ کربلا کی علامت۔ اس سب کے باوجود جب آپ زمین پہ آئے ہیں، یقیناً آپ نے سجدہ کیا زمین پہ، اس کے بعد پھر تشریف فرما، پھر روایت دشمن کی ہے 1 ساعت تک حسین تنہا بیٹھے رہے، لیکن جلال ایسا تھا، ہیبت ایسی تھی، شان ایسی تھی، چہرے پہ وہ دبدبا تھا، کسی شقی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر قتل کرے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے نفس مطمئنہ حسین۔ ایک مرتبہ شقی نے، عمر ابن سعد نے، جسے میں پسر نحس کہتا ہوں، اس نے ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو للکارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے بزدل ہو؟ اس بوڑھے میں اب جان نہیں رہ گئی ہے، صبح سے جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہو اور اس کے بدن کا لہو بہہ چکا ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کا سر قلم کر کے کیوں نہیں لاتے؟ سننا، ایک شخص نادان جاہل آگے بڑھا خنجر لیے ہوئے، اس کیفیت میں صبح سے آقا حسین 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں، لہو بہہ چکا ہے، لقائے رب کے مشتاق ہیں حسین۔ حسین کو معلوم ہے شہید ہونا ہے، مگر حسین امام حسین، انسان کامل حسین، انسان کامل حسین، رحمت للعالمین کا نواسا حسین، رب العالمین کا خلیفہ برحق حسین۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے لطف و رافت سے دیکھا،
اور کہا اے بندے خدا واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ناحق تو گرفتار بلا ہوگا، ناحق تو گرفتار عذاب الہی ہوگا، تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا۔ جیسے ہی آقا نے دل سوزی سے، سچی دل سوزی سے یہ جملہ کہا، وہ تڑپ گیا، منقلب ہو گیا، انقلاب آ گیا۔ اس نے کہا حسین اس عالم میں تمہیں میرا درد ہے؟ دیکھو حسین، اس عالم میں تمہیں میرا خیال ہے؟ پلٹا، واپس گیا، خنجر ہاتھ میں ہے، عمر سعد کے قریب پہنچا۔ عمر سعد نے پوچھا کیا حسین کا سر قلم کر دیا؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کے قتل کے لیے بھیجا ہے، میں معرفت نہیں رکھتا تھا، اب میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس شقی کے نوکر، اس کے غلام اس پر ٹوٹ پڑے، اس پہ خنجر مارنے لگے، اور جب اس کا سر جدا کر رہے تھے تو اس نے وہیں سے رخ کیا آقا کی طرف، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آقا حسین گواہ رہنا، میں دشمنوں میں تھا مگر تمہاری معرفت نہیں رکھتا تھا، اب میں اس دنیا سے تمہاری محبت میں جا رہا